قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان رونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو بندہ ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اس طرح کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ حضرات گرامی، قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ خود کشی کرنا حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس انداز سے خود کو قتل کرتا ہے اس کو قیامت کے دن وہی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہتھیار مار کر خود کو قتل کیا تو بار بار ہتھیار مارنے میں مبتلا رہے گا جہنم میں۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ زہر نوشی میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ بار بار خود کو جہنم میں گراتا رہے گا۔ ایک شخص کے جسم پر زخم تھا، وہ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے خود کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا خودکشی حرام ہے۔ We are here with God live، ہم یہاں اللہ کی مرضی سے ہیں، and live it by his own live، اور اسی کی مرضی سے یہ کائنات چھوڑ دیں گے۔ We are not here by his own will، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہیں، اس لیے اپنی جان کو خود قتل کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے والد سے یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیا۔ حضرات گرامی، ان کے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ باہر چوکیدار نے پستول لا کر ان کو دیا اور انہوں نے مارا۔ اگر وہ ذہنی طور پر مفلوج تھے، ان کو ذہنی بیماری تھی، تو چوکیدار نے ان کو بندوق لا کر کیوں دی؟ کیا چوکیدار بھی تو ان کے قتل میں ملوث نہیں ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ذہنی معذور تھے، ذہنی پرابلم تھی ان کو، تو چوکیدار کو بھی تفتیش میں لایا جائے، اس لیے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کو بڑا کاروبار لے کے دیا ہوا تھا، اور ان کی اچھے طریقے سے دھوم دھام سے پسند کی شادی بھی کروائی تھی۔ تو اگر پسند کی شادی ہو سکتی ہے، اچھے سے اچھا بڑا کروڑوں کا کاروبار وہ لڑکا سنبھال سکتا ہے، تو پھر وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس نے یہ عمل خود کیا یا کسی نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ اگر خود کیا تو پھر ہمارا سوال السلام کے مولانا طارق جمیل صاحب اپنے گھر کی اصلاح نہ کر سکے، گھر والوں کو بھی خودکشی سے نہ بچا سکے، تو پھر امت کی اصلاح وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ امت کے مبلغ وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر اس لڑکے نے اپنے آپ کو خود نہیں مارا تو پھر بھی سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، اور مطالبہ ہے کہ تفتیش کی جائے اور
اس چوکیدار کو اور جو یہ شہادتیں دے رہے ہیں کہ ان کو بندوق دی گئی، ان سب کو کٹارے میں لایا جائے اور ان کی اچھے سے تفتیش کی جائے تاکہ کسی انسان کا